الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما اگر ہوتے آسمان اور زمین میں آلہۃ کئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا لفسدتا البتہ آسمان اور زمین کا نظام خراب ہو جاتا، درم برم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ پس اللہ کی ذات پاک ہے، رب العرش جو عرش کا رب ہے، عما یصفون ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں ان سے پاک ہے۔ لا یسأل اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، عما یفعل اس چیز کے بارے جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تو خالق ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ ام اتخذوا کیا انہوں نے بنا لیے ہیں من دونہ اللہ کے علاوہ آلہہ کئی معبود؟ قل آپ کہہ دیجئے ہاتو لاؤ برہانکم دلیل، ہذا یہ قرآن، ذکر من معیہ دلیل ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں، وذکر من قبلی اور دلیل ہے ان کی جو مجھ سے پہلے گزرے، جو پہلے انبیاء گزرے ان کے نزدیک بھی خدا ایک ہی تھا، جو پہلے مسلمان گزرے ان کے نزدیک بھی خدا ایک ہی تھا۔ تو یہ ہماری دلیل ہے، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں دلیل پیش کرو۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، بلکہ اکثرهم لا یعلمون ان کے اکثر نہیں جانتے۔ الحق حق کو نہیں جانتے، وہم معرضون بس وہ اعراض کرنے والے ہیں، حق سے منہ موڑتے ہیں۔ وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے من رسول کوئی رسول الا نوحی الیہ مگر ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف، انہو بے شک شان یہ ہے، لا الہ الا انا نہیں کوئی معبود مگر میں، معبود صرف اللہ کے تھے، میں ہوں، لہذا فاعبدونی بس تم میری عبادت کرو۔ وقالوا اور کہا انہوں نے اتخذ الرحمن ولدا ٹھہرا لی رحمان نے اولاد، اللہ نے اولاد بنا لی۔ سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، بل عباد مکرمون بلکہ بندے ہیں باعزت، جن نیک ہستیوں کو، نیک بندوں کو، انبیاء کو تم اللہ کی اولاد قرار دیتے ہو، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ نہیں سبقت کرتے اس سے بالقول گفتگو میں، وہم بامرہ یعملون اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، جو پہلے گزر گیا جو آئندہ آئے گا سب اللہ جانتا ہے۔ ولا یشفعون اور وہ سفارش نہیں کرتے الا لمن ارتضی مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہے۔ تو اللہ مسلمان سے راضی ہے، کافر سے راضی نہیں، اللہ کفر پر راضی تھوڑا ہی ہے۔ وہم من خشیتہ مشفقون اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ ومن یقل منکم اور جو کہے ان میں سے انی الہ میں معبود ہوں، ان نیک بندوں میں سے اگر کوئی کہہ دے بالفرض والمحال کہ میں معبود ہوں من دونہ اللہ کے علاوہ، فذالک نجزیہ جہنم بس اس شخص کو ہم بدلہ دیں گے جہنم۔ اگر ان فرشتوں میں یا نبیوں میں بھی کوئی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں میری پوجا کرو، ہم اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ جی بس آیت نمبر 21 تا 29۔ آج کے سبق کا عنوان بھی دلائل توحید ہے، دلائل توحید۔ آپ نے سمجھ لیا کہ سارے نبیوں کا مشن کیا تھا؟ توحید۔
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے، جتنے بھی انبیاء کرام آپ سے پہلے تشریف لائے، دنیا میں آتے رہے، ان سب کی طرف ہم نے کیا بھیجی؟ وحی بھیجی۔ کیا کہنا ہے آپ نے؟ انہ لا الہ الا انا، بے شک شان بات یہ ہے کہ معبود صرف میں ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ تو جب کوئی اور معبود نہیں تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی۔ بہرحال ترجمہ ان آیات کو گزر گیا، اور اس سے قبل تفصیل کے ساتھ آپ نے عقیدہ توحید پر 2-3 سبقوں میں دلائل پڑھے، اور وہ سارے عقلی دلائل تھے جو مختلف انداز سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ توحید اور اسلام، مذہب اسلام کی اہم خصوصیت توحید ہے۔ عنوان دے دیجیے، توحید اور اسلام۔ مذہب اسلام کی اہم خصوصیت توحید ہے، اس کی بنیاد دلائل عقلیہ اور نقلیہ پر ہے، اور دلائل فطریہ پر قائم ہے۔ اسلام کے اصولوں میں سے پہلا اصول توحید ہے، دوسری اصل نبوت اور رسالت ہے، تیسری اصل قیامت اور آخرت ہے۔ جس پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 3، توحید، رسالت اور قیامت۔ قرآن کے بنیادی مضامین بھی یہی ہیں، قرآن انہی پر بحث کرتا ہے۔ توحید بے شمار دلائل سے ثابت ہے، جس پر جو عقلی دلیلیں پیش کی تھیں اس سے اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا کہ دنیا کا ہر انصاف پسند انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ توحید اپنائے بغیر رہ نہیں سکتا اگر اس میں عقل ہو۔ اور اس پر کئی عقلی دلیلیں میں نے پیش کی، کسی صورت میں بھی 2 یا 3 خدا نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں شرک کی نجاستوں سے آلودہ ہیں۔ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، مجوس 2 خدا مانتے ہیں، ہندو کم از کم 3 خدا مانتے ہیں، باقی ان کے اوتاروں کی تو تعداد ہی کوئی نہیں، بے شمار ہیں، کروڑوں میں اوتار، اور ان سارے اوتاروں میں خدائی صفات کے قائل ہیں۔ توحید کامل صرف کس نے پیش کی؟ اسلام نے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، ایسی اللہ کی صفات میں بھی، اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، کوئی شریک نہیں۔ اگر عیسائیوں سے سوال کیا جائے، توجہ ہے آپ کی، خدا اگر 3 ہے، کون کون سے؟ باپ، بیٹا، روح القدس۔ باپ سے اللہ، بیٹا حضرت عیسیٰ، روح القدس سے جبرائیل مراد، یا تیسرا خدا باز کر کے حضرت مریم کو ساتھ شمار کرتے ہیں۔ تمہارے بقول اگر خدا 3 ہے تو سوال یہ ہے، یہ تینوں آپ کے نزدیک غیر مخلوق اور ازلی ہیں یا ابدی ہیں؟ کیا ہیں؟ اس کا جواب دو۔ اور یہ تینوں کے تینوں قادر مطلق ہیں یا نہیں ہیں؟ عیسائیوں کے ہاں جب تینوں ملیں گے تو خدا بنے گا، تو 3 ملیں گے تو خدا نہیں بنے گا۔ اب سمجھیے، کیا عیسائی یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل، یا چلیں جو زیادہ تر حضرت مریم کو مانتے ہیں، 3 خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ۔ اب سوال ہم ان سے یہ کریں گے، جب تک حضرت مریم نہیں تھی خدائی ناقص تھی، اس وقت تک اللہ کے اہل کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ بعد میں پیدا ہوئے، تو جب تک یہ تینوں نہیں پیدا ہوئے، یہ کائنات کا نظام تو کروڑوں سال پہلے بنا، کروڑوں سال پہلے یہ کائنات بنی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو تمہارے بقول 571 سال ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے،
ہوش کے بعد ابھی تک یہ 2023 چل رہی ہے، 2023 ابھی چل رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 2023 سال ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے، اس سے قبل کروڑوں سال اللہ ناقص تھا، 3 اب موجود ہوئے تو اب جا کے خدائی کامل ہوئی، پہلے خدا ناقص تھا۔ جب تک حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے، سورج کو کس نے پیدا کیا؟ زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ چاند ستاروں کو کس نے بنایا؟ تو خدا ناقص تھا جس نے چاند سورج بنائے، ابھی وہ کمزور ہو گیا، اب اس کو بیٹھے کی ضرورت پڑ گئی۔ ایک نمبر 2، خدا تعالیٰ باپ ہے اور عیسیٰ کیا ہے؟ بیٹا تمہارے بقول۔ توجہ ہے آپ کی، عیسیٰ بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ باپ ہے۔ بیٹا کس کا محتاج ہوتا ہے؟ جی، بیٹا کس کا محتاج ہوتا ہے؟ چھوڑیے باقی باتوں میں، اپنے وجود میں بھی اپنے باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ تمہارے بقول محتاج ہوئے، جو محتاج ہے وہ خدا ہوتے ہیں۔ ایک نمبر 2، باپ پہلے ہوتا ہے یا بیٹا پہلے ہوتا ہے؟ باپ پہلے ہوگا، بیٹا بعد میں ہوگا۔ تو جب پہلے اور بعد والا تصور آیا تو ابدی کے در سے رہا، خدا تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو بعد میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ خدا کیسے ہو گئے؟ ارے مریم خدا کیسے ہو گئی؟ جبکہ قرآن کہتے کانا یأکلان الطعام ویمشون فی الاسواق۔ باقی انبیاء کے بارے میں یہ بات فرمائی، اور ادھر ان 2 کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ وہ خدا ہیں، اللہ نے فرمایا دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ کھانے کے محتاج تھے۔ حضرت عیسیٰ بھی اور مریم بھی کھانے کے محتاج، جو کھانے کا محتاج۔ کھانا کہاں سے؟ ایک دانہ تیار ہونے میں کتنی محنت ہوتی ہے، اس دانے کو کسان زمین میں بوتا، وہ کسان کا محتاج، وہ بارش کا محتاج، وہ پانی کا محتاج، وہ دانہ مٹی کا محتاج، وہ کھاد کا محتاج، وہاں سے صفائی کا محتاج، پھر کاٹنے کا محتاج، ہوا کا محتاج، پکنے میں سورج کا محتاج، پھر پتہ نہیں جو مشینری بنتی ہے آج کل اس کو کاٹنے کے لیے تھریشر کیا جاتا ہے، وہ مشینری کس کس ملک سے کون سا پرزہ آتے ہیں، کہاں لاکھوں لوگ ایک دانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کہاں سے پھر وہ دانہ مشین میں جاتا ہے، کہاں سے وہ اس میں جاتا ہے، مل میں جاتا ہے، آٹا بنتا ہے، کس منڈی میں جاتا ہے، کون سی ایجنسی پہ آتا ہے، محلے کی کس دکان پہ آتا ہے، پھر اس کو گوندا جاتا ہے، پھر اس کو توا رکھا جاتا ہے، پھر آگ جلائی جاتی ہے، اس آگ پر اس کو پکایا جاتا ہے۔ تو جو اتنی چیزوں کا محتاج وہ خدا کیسے ہو گئی؟ تمام پادریوں سے سوال ہے، وہ پادری مشرق کے رہنے والے ہوں، مغرب کے ہوں، پاکستان کے ہوں، یورپ کے ہوں، سارے پادریوں سے سوال ہے، کیا تم اس عقیدہ تدریس میں کوئی عقلی دلیل پیش کر سکتے ہو؟ اپنے عقیدہ تسلیس پر نقلی دلیل تو تمہارے پاس کوئی نہیں، انجیل کا تو نام و نشان تم نے مٹا کے رکھ دیا، نقلی دلیل تو ہے نہیں، عقلی دلیل پیش کر سکتے ہو؟ کہ جو کسی کی عقل میں آ جائے حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، یا کسی کی عقل میں آ جائے خدا 3 ہوتے ہیں، کر سکتے تو لاؤ، لے آؤ۔ پوری دنیا کے پادریوں سے ہم سوال کرتے ہیں، لے آئیں۔ کبھی تم کہتے ہو 3 ایک میں ہے اور ایک 3 میں ہے، اگر تم اس دعوی میں سچے ہو لاؤ دلیل، آتو برہانکم، دلیل لاؤ۔ اس ذات کی قسم جو وحدہ لا شریک ہے، قیامت تک لا سکتے نہیں۔ یہ کیا ہوا کہ 3 ایک اور ایک 3 ہوا؟ خدا کے بندو، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ 1 4 اور 4 ہے، کہ مانو گے؟ عقل ہے تمہارے اندر؟ 3 تھپڑ کھاؤ اور کہو 1 ہوا ہے۔ اس طرح ہندوستان کے بلومان اور پنڈت جمع ہو جائیں، اپنے عقیدہ پر کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے اتنے اوتار اور اتنے خدا ہیں۔ 36 کروڑ دیوتاؤں کے قائل ہیں ہندو، دلیل لائیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مذہب اسلام کا امتیاز ہے کہ وہ اپنے پاس دلائل رکھتا ہے اور اپنے مسائل کو عقلی دلائل سے بھی، نقلی دلائل سے بھی، فطری دلائل سے بھی ثابت کر سکتا ہے۔ باقی دنیا کے کسی مذہب کے پاس اپنے موقع پر کوئی دلیل نہیں، دلائل ہیں تو اسلام کے پاس۔
یہی عیسائی، ان کا وفد جب نجران کے نصارہ اللہ کے نبی کے پاس مدینہ آئے تھے، اللہ کے رسول سے مناظرہ کیا، کیسے منہ کی کھا کے گئے. یہ یہودیوں کے ساتھ جب ان کا جب بڑا تھا وہ عبداللہ بن سریہ، اس کے ساتھ اللہ کے رسول کا مناظرہ ہوا، کیسی بری شکست کھائی. آخر میں بہانہ بنا کے آپ پہ وہی نا جبرائیل لاتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہوتے. اگر کوئی اور فرشتہ لاتا ہوتا نا ہم مسلمان ہو جاتے، کیونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اس لیے وہی وہ لاتے، ہم مسلمان نہیں ہوتے. اتنا بڑا بہانہ بنا. اور نجران کے نصارہ کہہ گئے کہ اگر اس شخص کے ساتھ مباہلہ کریں گے تو قیامت تک ایک عیسائی بھی بچے گا نہیں. تو دلائل رکھنے والا مذہب صرف اسلام ہے جو توحید پر دلائل رکھتا ہے. تو توحید کے دلائل عقلیہ میں، اور آپ کئی دلائل 2 دن سے آپ نے پڑھ لیے تھے، آج اس سبق کو پورا کرتے ہیں. پہلی عقلی دلیل جس کو آپ نے تفصیلاً پڑھا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں 2 خدا ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ نظام سارا خراب ہو جاتا. اس دلیل کو آپ نے تفصیلاً پڑھا. اب آگے آئیے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. سورج کو اس معنی کے اعتبار سے واحد کہہ سکتے ہیں کہ وہ روشنی میں یکتا ہے. جو چیز کسی کمال میں یکتا ہو اسی پر لفظ واحد بولا جاتا ہے. تو اللہ ہر اعتبار سے یکتا ہے، اس لیے ہم اللہ کو واحد کہتے ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو جب واحد کہا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ صفات کمال و جمال میں یکتا ہے، کوئی دوسرا اللہ کے ساتھ شریک نہیں. اگر اس کا کوئی شریک ہو تو پھر 3 احتمال ہیں، توجہ چاہیے ہوگی. اگر اللہ کا کوئی شریک ہو تو کتنے احتمال؟ 3. توجہ. نمبر 1، یا تو وہ جملہ صفات کمال میں ہر اعتبار سے، ہر طرح سے اللہ کا برابر ہوگا، ہر اعتبار سے اللہ کے مساوی ہوگا، ہم پلہ ہوگا، برابر ہوگا. 1 نمبر 2، دوسرا احتمال یہ ہوگا کہ اللہ سے اونچے درجے کا ہوگا. تیسرا احتمال یہ ہوگا کہ اللہ سے کم درجے کا ہوگا. دیکھیں اگر کوئی اور بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے تو کتنے احتمال نکلیں گے؟ 3. یا تو وہ اللہ کے برابر ہوگا، 1، یا تو اللہ سے اونچے درجے کا ہوگا، یا اللہ سے کم درجے کا ہوگا. 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، چوتھی تو کوئی بھی یہاں پہ نہیں بنتی. تینوں کی تینوں باطل ہیں. جب ہم صورت اول کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ برابر ہو، وہ بھی باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ جن چیزوں پہ 2 کا لفظ بولا جائے ان کا باہم متغایر ہونا لازمی ہے، ان میں برابری نہیں ہوتی، ورنہ ان کو 2 کہنا ہی جائز نہیں ہوگا. جب چیزیں 2 ہیں تو ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم مثل ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں میں فرق ضرور ہوگا. اگر دونوں میں فرق نہیں ہے تو 2 کیسے ہیں؟ دونوں میں فرق ہوگا. یا ایک کو خدا کہیں گے یا دوسرے کو خدا کہیں گے، ہر 2 کو خدا کہہ نہیں سکتے. 1 نمبر 2، دوسری صورت بھی باطل ہے. دوسری صورت بھی کہ کوئی اللہ سے اونچا ہو، اللہ سے بالا ہو نہیں سکتا. خدا کہا ہی اس کو جاتا ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے فائق ہو، اس کے برابر تو کیا، اس سے اونچا تو کیا، اس سے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا اس اعتبار سے بھی تمہارا دعویٰ باطل ہوا. جو بالا کار ہوگا خدا وہی ہوگا. اب آپ کہیں 2 خدا ہے، توجہ آپ کی. مثلا ایک خدائے اول اور ایک خدائے ثانی. آپ کہنا دوسرا خدا ہے وہ پہلے خدا سے اونچا ہے، تو پھر دوسرا خدا ہوا پہلے والا نیچے ہو گیا، وہ خدا نہ رہا. اور اگر کہ پہلا خدا اونچا ہے دوسرے والا اس سے کم درجہ ہے، پھر پہلا خدا ہوا دوسرا خدا نہیں ہوا. خدا تو پھر بھی ایک ثابت ہوگا، 2 تو ثابت. اس لیے کہ خدا دونوں میں سے وہ ہوگا جو اعلیٰ ہے، جو کم ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یا یہ اونچا ہوگا یا یہ اونچا ہوگا، دونوں میں سے ایک ہوگا نا. دونوں تو ایک دوسرے سے اعلیٰ ہے، تو ان میں سے ایک لازمی ہے کہ ایک کم بھی ہوگا نا. تو جو کم ہو وہ خدا ہوتا ہے؟ ہر صورت میں نہیں ہوتا، ممکن نہیں. تیسری صورت رہ جاتی ہے، وہ کون سی؟ تیسری صورت یہ ہے کہ
دوسرا کیا ہو کم درجے کا ہو، تو جو کم ہو وہ خدا ہی نہیں ہوتا. باطل ہے یہ. جو شریک اس سے کم درجے کا ہوگا وہ شریک کہلا نہیں سکتا، برابر کہلا نہیں سکتا، تو خدا کیسے ہو؟ دو دلیلیں آج کے سبق کی. تیسری دلیل، اگر خدا دو ہوں گے تو لازماً دونوں برابر ہوں گے، اور ہر ایک دوسرے سے کیا ہوگا؟ مستغنی. اس کو اس کی ضرورت نہیں، اس کو اس کی ضرورت نہیں، ہر ایک دوسرے سے بے نیاز. دونوں میں کوئی بھی خدا نہ ہوگا. اس لیے کہ خداؤں میں جو سب سے بے نیاز ہو اور اس کے سوا کوئی بھی اس سے بے نیاز نہ ہو، بلکہ سب اس کے محتاج ہوں. اگر خدا دو تصور کیے جائیں تو دونوں یا صفات ذاتیہ پر متفق و متحد ہوں گے یا پھر مختلف ہوں گے. اگر متفق ہوئے تو دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ اگر دونوں اپنی صفات میں متفق ہیں، فرق کیسے کریں گے آپ؟ فرق نہیں ہو سکتا. اگر مختلف ہوئے تو جو خدا صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہوگا تو وہ خدا نہ ہوا. اب آپ دیکھیے، ایک خدا کو کمال علم اور کمال قدرت حاصل ہے، دوسرے میں کچھ اور صفات ہیں، اس میں کچھ اور صفات ہیں، تو ایک خدا دوسرے کے مخالف ہوا. جو صرف اس میں ہے وہ اس میں نہیں، جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں. تو کچھ کمیاں اس میں، کچھ کمیاں اس میں، نہ وہ خدا رہا نہ یہ خدا رہا. آگے بات سمجھ. چوتھی دلیل، ایک خدا کا وجود تو دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، دوسرے خدا کا وجود محض اگر فرض کر لیا جائے استعمال عقلی کے درجے میں تب بھی اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور جو چیز فرض ذہنی کے درجے میں ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی. یہ تو فرض کیا جائے تو خدا کیسے ہو گیا؟ پانچویں دلیل، تمام کی تمام ممکنات وجود سے پہلے حالت عدم میں تھی، معدوم تھی، نہیں تھی. جیسے انسان پہلے معدوم تھا، زمین و آسمان پہلے معدوم تھی، نہیں تھی، اللہ نے بنائی تو بنی نا. چاند پہلے نہیں تھا، اللہ نے بنایا تو تب. سورج نہیں تھا، اللہ نے بنایا تو تب بنا نا. پہلے ساری چیزیں معدوم تھی. اگر دو خدا ہیں اور دونوں خالق مانے جائیں، اب ہم یہ سوال کرتے ہیں جو لوگ ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں، یہ بتایا جائے کون سے خدا نے اس ممکن کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دی؟ ایک ثانی اور ایک خالق اور ایک واجب الوجود کا وجود ماننا تو لازمی ہوگا، جس نے ممکن کو وجود عطا کیا. اب دوسرے خدا کے واجب الوجود ہونے کے لیے کوئی دلیل چاہیے جو ترجیح بلا مرجع عقلاً محال ہوتی ہے. یا پھر چھٹی دلیل میں اس بات کو یوں سمجھ لیجئے، اس بات ثانی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے افعال اور آثار قدرت سے استدلال کیا جائے. اگر دو خدا برحق مانے جائیں تو ہر خدا کے لیے الگ الگ دلیل چاہیے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ نشانات قدرت اور صنعت فلاں خدا کے ہیں اور یہ والے فلاں خدا کے ہیں، یہ چیزیں فلاں خدا نے بنائی، یہ چیزیں فلاں خدا نے بنائی. ثبوت پیش کرو. دونوں خداؤں نے مل کر بنایا، فلاں خدا نے زمین بنائی، فلاں نے یہ والا ایسا بنایا، فلاں خدا نے سورج کا یہ ایسا بنایا، فلاں نے یہ ایسا بنایا، فلاں نے انسان کے جسم کا یہ ایسا بنایا، فلاں نے یہ ثابت کرو. یہ بھی تمہارے بس کی بات نہیں. ساتویں دلیل، عقلاً بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ دو خداؤں میں بعض چیزوں کو ایک خدا نے پیدا کیا اور بعض چیزوں کو دوسرے خدا نے پیدا کیا. اب اس صورت میں دونوں خداؤں کا ناقص ہونا لازم آیا. خدائی دونوں کے درمیان نصف نصف ہے. آدھی خدائی اس کے پاس، آدھی اس کے پاس، آدھی چیزوں کا مالک یہ، آدھی چیزوں کا مالک یہ، آدھی چیزیں اس نے بنائی، آدھی اس نے بنائی. تو نہ یہ پورا خدا نہ وہ پورا خدا. جو پورا نہ ہو وہ خدا نہیں. یہ تو نقص ہوا نا، عیب آیا. اگر بالفرض ساری خدائی ایک کو دی جائے تو ساری خدائی اس کی ملکیت بنی، اور اس کا بنایا ہوا سارا اٹھا کر ایک خدا کو دیا جائے تو اس خدا کی ملکیت میں اضافہ ہو گیا. اور کمی بیشی کو نا
کس کی صفات ہیں؟ مخلوق کی ملکیت میں کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی زیادتی ہو جاتی ہے. خدا کی ملکیت میں کمی زیادتیاں نہیں ہوتی. اور روز اول سے روز آخر تک اس کی جتنی ملکیت تھی اس میں کوئی کمی ذرہ برابر بھی نہیں ہوتی. خدا کی ملکیت تو ازل سے ابد تک کامل رہتی ہے، اس کی ملکیت میں کمیاں نہیں ہوا کرتی. وہ ساری مخلوق ایک میدان میں کھڑی ہو جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک سارے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، ایک وقت میں اپنی مرضی کی چیزیں مانگے، اللہ سب کو دے. اللہ کے خزانے میں ایک قطرے کے کروڑوں میں سے جتنی بھی کمی نہیں آتی. خدا اس کو کہتی ہے. تو جس کی ملکیت میں کمی آ جائے وہ خدا کیسا؟ تو بات سمجھیے کہ اگر دو خدا مانے جائیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ خدائی ان میں تقسیم ہے. آدھا نظام ایک نے بنایا، آدھا دوسرے نے بنایا. کچھ آسمان اس نے بنائے، کچھ اس نے بنایا، کچھ ملکیت اس کی، کچھ اس کی، کچھ انسان اس نے بنائے، کچھ اس نے بنائے. تو معلوم ہوا اکیلا بنا نہیں سکتا تھا، دونوں مل کے یہ کام کیا. تو جو اکیلا ناقص ہے تو وہ خدا نہ ہوا. یہ اکیلا ہے یہ بھی ناقص، وہ اکیلا یہ بھی ناقص. جیسے پہلے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، یہاں پر ایک بوری رکھی ہوئی ہے، ایک توڑا رکھا ہوا ہے، یہ سامنے آپ کے بورڈ رکھا ہوا ہے. آپ میں سے اکیلا اس کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، آپ دو لوگ مل کر اٹھائیں گے. ایک طرف سے ایک نے پکڑا، ایک طرف سے دونوں نے مل کر اٹھایا. اکیلا نہ ایک اٹھا سکتے نہ دوسرا اٹھا سکتے، تو اکیلا یہ بھی ناقص وہ بھی ناقص، دونوں ملیں گے تو وہ چیز اٹھی نا. تو اگر آپ کہیں خدا دو اور دونوں مل کر چلا رہے ہیں تو معلوم ہے اکیلا خدا ناقص ہے، اور جو ناقص ہے وہ خدا نہیں ہوتا. ایک بھی ناقص دوسرا بھی ناقص. 8ویں دلیل، اگر اس کائنات کے ایجاد کے لیے ایک خدا کافی نہیں ہے تو پھر بہت سارے خدا بھی کافی نہیں ہیں. جی ہاں، 2 4 50 100 لاکھ کروڑ، جیسے جیسے ضرورت بڑھتی جائے گی خداؤں کا اضافہ ہوتا جائے گا. جیسے کوئی بڑی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی کارخانہ لگاتا ہے، جیسے جیسے اس کا کام بڑھتا جاتا ہے تو بندے بڑھتے جاتے ہیں نا. جیسے جیسے کام بڑھے گا بندے بڑھانے پڑیں گے. اگر اس کائنات کو بنانے کے لیے، اس کا نظام چلانے کے لیے ایک خدا کافی نہیں ہے، کئی خداؤں سے مل کر کام چلتے ہیں، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے جیسے مخلوق بڑھتی جاتی ہے خدا بھی زیادہ ہوتے جائیں گے. آگے چل کے سبق میں دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی شریک نہیں تو پھر اس کی الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں. جو اللہ کے علاوہ معبود ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ سراسر غلطی پر ہے، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس. فرمایا آپ ان منکرین سے کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ کہ خدا کے سوا اور بھی معبود ہیں. کسی آسمانی کتاب نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ملتا، باقی آسمانی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں کہ خدا ایک ہی ہوتا ہے. ہر نبی کی طرف یہی وحی کی جاتی رہی کہ خدا ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے. توحید ساری شریعتوں میں رہی. اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ عزیر کو بیٹا بنایا، نہ عیسیٰ کو بیٹا بنایا، نہ فرشتوں کو بیٹیاں بنایا. یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، بغیر اجازت کچھ بھی نہیں کرتے. فرشتے بھی بغیر اجازت کے دم نہیں مار سکتے. تو تمہاری سفارش کیسے کریں گے؟ تم کہتے ہم فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، مشرکین مکہ، تم کہتے ہم فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن فرشتے ہماری سفارش کریں گے؟ ناممکن بات ہے، نہیں ہوگا ایسے. وہ تو خدا کی عظمت اور جلال کو جانتے ہیں. بالفرض ان میں سے کوئی کہہ دے کہ معبود میں ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا. کوئی فرشتہ اگر کہے کہ میں معبود ہوں میری عبادت کرو، ہم اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. فرشتے تو اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، اس ایک خدا کی بندگی کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے ایک خدا کی بندگی کریں، ایک خدا کی بندگی کریں. تو پہلے انبیاء کا مشن بھی یہی تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا، خدا ایک ہوتا ہے. ام اتخذوا من دونی آلیہ، کیا انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا اور معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیجئے دلیل لاؤ، اپنے معبودوں کے معبود ہونے پر دلیل پیش کرو کہ یہ بھی خدا ہیں. ہاں اگر میری دلیل سننا چاہتے ہو تو سنو، ھذا ذکر من معی، یہ قرآن جو میرے ساتھ ہے یہ دلیل ہے، اور یہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں یہ دلیل ہیں. یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، یہ دلیل ہے. وذکر من قبلی، اور ان کی دلیل ہے جو پیغمبر مجھ سے پہلے گزرے، ان کی دلیل بھی ہے. ابھی پچھلی آیت میں آ گئی
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ فساد آ جاتا۔ فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر جو وہ نہیں جانتے الحق کا حق کو، وہم معرضون، یہ حق سے اعراض کرتے ہیں۔ سمجھدار لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ تو سارے نبیوں کا مشن کیا تھا؟ کیا ثابت ہوا آج کے سبق سے؟ سارے نبیوں کا مشن، فرمایا میں بھی اور مجھ سے پہلے جو گزرے سب ایک خدا کو مانتے تھے، سارے نبی ایک خدا کے قائل تھے، کسی نبی کا یہ تصور نہیں تھا خدا دو ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول الا نوحی الیہ، مگر ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا، بے شک شان بات یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف میں، فاعبدون، بس میری عبادت کرو۔ عبادت صرف کس کی؟ اللہ کی۔ بس ہر نبی کیا کہتا تھا؟ سورہ ہود میں آپ نے پڑھ لیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی شریک، کوئی معبود نہیں ہے، بس وہ معبود ہے۔ یہ تمام پیغمبروں کا متفق عقیدہ ہے، توحید سارے نبیوں کا، سارے نبیوں میں توحید ایک ہی رہی، یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کی اولاد ہو مختلف عورتوں سے، ایک بندے کی اولاد ہو مختلف عورتوں سے، کئی بیویوں اس کی، تو ان کی مائیں الگ الگ ہوں گی، باپ ایک ہی ہوگا۔ فرمایا سب نبیوں کا دین ایک ہے، دین سب کا توحید ہے، دین میں بنیادی باتیں توحید، رسالت، قیامت، سب نبی توحید، رسالت، قیامت کے قائل۔ ہاں وہ امہات و اشتہ، مائیں الگ الگ ہیں، شریعتیں الگ الگ ہیں، ہر نبی کی شریعت الگ، کسی کے لیے 5 نمازیں تو کسی کے لیے 2 نمازیں، کسی کے لیے 30 روزے تو کسی کے لیے 40 روزے، کسی کے لیے زکوٰۃ 40واں حصہ تو کسی کے لیے آدھا مال، کسی کے لیے چوتھائی، کسی کے لیے تیمم جائز نہیں تو کسی کے لیے جائز، کسی کے لیے مال یعنی غنیمت حلال نہیں تو کسی کے لیے حلال، کسی کے لیے نجاست لگ جائے تو دھو دیں تو پاک، کسی کے لیے کپڑا کاٹنا پڑے گا۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے شریعت، شریعت الگ الگ ہے۔ کسی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں اور کسی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز، تو یہ شریعت الگ الگ ہے، بنیاد عقیدہ توحید سب نبی اس پر متفق ہیں، وہ ایک ہی، دین ایک ہے، شریعت الگ ہے۔ تو ہم کس کی شریعت پر چل رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ وقالوا، اور کہا ان لوگوں نے، اتخذ الرحمن ولدا، ٹھہرا لیا رحمان نے اولاد، یہ ان لوگوں کا رد کیا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے، اسے بیٹے بیٹیوں کی کوئی ضرورت، بیٹے بیٹیوں اس کو چاہیے جو محتاج ہو، بل عباد مکرمون، بلکہ بندے ہیں باعزت، یہ سب اللہ کے بندے، اللہ کی اولاد نہیں ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، نہیں سبقت کرتے اس سے گفتگو میں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اللہ سے بات کرتے ہیں، اجازت لے کر کام کرتے ہیں ورنہ کچھ نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنی مرضیاں نہیں کرتے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وَمَا خَلْفَهُمْ، جو ان کے پیچھے ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ، اور وہ فرشتے سفارش نہیں کرتے، ہاں فرشتے مشرکوں کی سفارش نہیں کرتے، إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کس سے راضی ہوگا؟ مومن سے، مشرک سے نہیں۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ فرشتے اب بھی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی دور سفارش کرتے رہتے ہیں، اب بھی سفارش کرتے ہیں۔ یہ سورۃ المؤمن کے اندر فرمایا وہ جو اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے، یعنی فرشتے ایمان والوں کے لیے کیا طلب کرتے ہیں اللہ سے؟ یا اللہ ان ایمان والوں کو بخش دینا۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، اے ہمارے پروردگار وسیع ہر چیز پر آپ کی رحمت و علم، اور آپ کا علم۔ اے پروردگار فاغفر للذین تابوا، بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے۔ وقہم عذاب الجحیم،
اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. یہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ربنا وادخلهم جنات عدن، اے ہمارے پروردگار داخل کر دے ان کو جنت میں جو ہمیشگی والی ہے. التی وعدتهم، وہ جنت جس کا تو نے مومنوں سے وعدہ کیا. ومن صلح من آبائهم، اور ان کو بھی جو نیک ہو ان کے آباء و اجداد میں سے. وازواجهم وذریاتهم، ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں. یہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. وقهم السیئات، اور اے اللہ بچا ان کو برائیوں سے. ومن تق السیئات یومئذ، اور جس کو آپ بچائیں برائیوں سے اس دن. فقد رحمتا، پس بے شک تو نے ان پر رحمت کر دی، مہربانی کر دی. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے وہ بڑی کامیابی. تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ان الفاظ کے ساتھ سفارشیں اور دعائیں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، جو کہیں ان فرشتوں میں سے بالفرض انی الہ من دونی، اللہ کے علاوہ معبود میں ہوں، میری عبادت کرو. اللہ فرماتا ہے فذلک نجزیہ جہنم، ہم اس فرشتے کو بھی دوزخ میں ڈال دیں. یہ جملہ شرطیہ فرضیہ ہے. بالفرض اگر کوئی ایسا کرے، ورنہ فرشتے ایسا کرتے نہیں ہیں، تو اس کو بھی جہنم میں ہم ڈال دیں. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال آج کا سبق تھوڑا مشکل تھا کیونکہ بات دلائل سے ہو رہی تھی. اب آگے سبق آگے چل پڑا تو آگے آسان ہوگا انشاءاللہ. چلیں بس.